والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی ہماری 5ویں نشست جاری ہے. گزشتہ نشستوں میں ہم یہ بتلا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کس طرح عرب کے ماحول سے بیزار تھے اور خلوت نشینی اختیار کر کر غار حرا میں اللہ کے ذکر میں بیٹھے کر اللہ کے تجلیات میں گم ہو رہے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام کا نکاح اور اس کے بعد کے واقعات، اور جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اس وقت ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام، اللہ کے وحی پہنچانا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام پر جو ایمان لائے ان پر ظلم و زیادتی، اور نبی پاک علیہ السلام پر جو ظلم زیادتی ہوئی اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے. ایک بات اچھی طرح رکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کتنے حصے میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک، ایک پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک. دوسری اعلان نبوت، یعنی آپ کی عمر 40 سال کے وقت اعلان نبوت فرمائے تو اعلان نبوت سے لے کر مدینہ منورہ کے ہجرت کرنے وقت، اور جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرمائے جب سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک. یہ 3 حصے ہوتے ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرمائے تو وہاں سے نبوی سال شروع ہو جاتے ہیں. وہ سال کو نبوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبوی. تو نبی پاک علیہ السلام 3 نبوی تک، یعنی آپ کے اعلان نبوت فرمانے کے 3 سال تک آپ خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے. جب نبی پاک علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد جب 5ویں نبوی آئی تو اس وقت ایک مختصر سا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کیا. اس میں 11 مرد حضرات تھے اور 4 عورتیں تھیں. مکے میں مسلمانوں کا رہنا بہت دشوار ہو چکا تھا. جو کمزور ہوتے تھے ان کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، یہاں تک کہ کسی کو قتل بھی کر دیا. تو ہمیں کل بتا چکے تھے کہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ایک عورت تھی. یہ عورتوں کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک عورت جو اسلام کی پہلی شہید ہے، ان کا نام کل ہم بتلا چکے کہ آپ کا نام جو تھا سمیہ، اور ان کے شوہر ان کے بعد شہید ہوئے، ان کا نام یاسر تھا. تو محترم حاضرین، اس طرح ظلم ستم زیادہ ہونا شروع کر دیا. تو یہ 11 مرد حضرات اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف
ہجرت فرمائے۔ حبشہ ایک ملک کا نام ہے، تو وہاں پر جانا ہے تو کشتی سے جانا پڑے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو کمزور بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کو اجازت دے دیے کہ تم ہجرت کرنا چاہے تو ہجرت کر سکتے۔ تو یہ مختصر سا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکہ کے حالات اب اچھے ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، تو وہ پھر لوٹ کر آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہم کو جو خبر ملی وہ جھوٹی خبر تھی، مکہ کے حالات میں کچھ سدھار بلکہ اور خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ان کے ساتھ اور لوگ ہجرت کیے ہیں، اس میں 83 مرد حضرات اور 18 عورتیں تھیں۔ جب یہ لوگ ہجرت کرنے کے غرض سے جلد سمندر کی طرف گئے، تو کفار مکہ کو معلوم ہوا، کافروں کو معلوم ہوا کہ جن پر ہم ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے حبشہ کو جا رہے ہیں۔ تو ان کے تعاقب میں، ان کے پیچھے میں، ان کو پکڑنے کے خاطر ان کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ وہ لوگ جلدی پہنچ جا کر کشتی میں سوار ہو کر آگے نکل جاتے۔ جب وہ سمندر کے کنارے آتے ہیں تو ان کی کشتی جا چکی ہوتی، تو وہ بے مراد ہو کر افسوس کے ساتھ پیچھے آ جاتے ہیں۔ آ کر وہ دارالندوہ، مکی کے قریب ایک ان کی آفس میٹنگ ہال تھا، اس کو دارالندوہ کہتے تھے۔ وہاں پر ہمیشہ جو ہے اسلام کے خلاف پورے سرداران مل کے وہاں پر فیصلہ کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ تو دارالندوہ میں ایک مشورہ طے پایا کہ یہ مسلمانیں جو ستائے گئے تھے، مظلوم تھے، ان کو مارتے تھے، ہم ان کو مارنے سے ہم کو خوشی ملتی تھی۔ ان کے ظلم کو دیکھ کے دوسرے لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے، اسلام نہیں لاتے تھے۔ وہ لوگ تو ہمارے ظلم سے نکل گئے ہیں، ہمارے شکار سے نکل گئے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر میں یہ طے پڑتا کہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس بہت سارے تحفے تحائف لے کر ان کے پاس جا کر شکایت کریں اور کسی بھی طرح سے وہ لوگوں کو واپس بلا لیں، کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو واپس بلا لیں۔ تو ایک ٹیم جو ہے حبشہ کو بھیجی جاتی ہے۔ تو حبشہ کے پاس جا کر وہاں کے جو نجاشی بادشاہ تھا، جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی کرسچنس تھا، تو اس کے پاس جا کے بہت سے تحفے تحائف دیتے۔ تحفے دینے کے بعد بادشاہ کے سامنے بیان کرتے کہ بادشاہ، ہمارے پاس ایک تھوڑے مجرم لوگ ہمارے قیدی لوگ جو ہے ہمارے سے دھوکہ دے کے ہمارے ملک میں آ کر پناہ لیے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو وہ ہمارے مجرموں کا، ہمارے لوگوں کو واپس کر دیں تو ہم کو پکڑ لے کر ہمارے ملک کو لے جاتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ جب معلوم کرا تھا کہ مکہ سے کتنے لوگ آئے ہیں، کون وہ لوگ ہیں، ان کو بلایا جائے۔ جب مسلمانوں کو اس کے دربار میں جب بلایا جاتا ہے تو محترم حاضرین، تو اس میں مسلمان آتے ہیں تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے۔ تو بازو کے لوگ جو ہے بہت غصے میں آ جاتے ہیں، بادشاہ کے سامنے سجدہ نہیں کرا، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو انہی مسلمانوں میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے۔ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی تھے۔ حضرت علی کے بھائی کا نام حضرت جعفر طیار۔ محترم حاضرین، حضرت جعفر طیار آگے بڑھ کر بادشاہ سے بات کرتے ہیں کہ بادشاہ، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا کے سامنے سجدہ کریں، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا تھا کہ سچ بات کہنے کے لیے کتنا یہ ہے۔ تو محترم حاضرین، نجاشی بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ لوگ تم پہچانتے ہو؟ تو بولتے ہیں ہاں ہم پہچانتے ہیں، اور یہ لوگ ہم کو بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، ہم بہت جاہلیت میں تھے، ہم ظلم ستم کرتے تھے، ہم عیاشی کرتے تھے، دھوکہ بازی کرتے تھے، چوری کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ ہم ہی میں سے ایک رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے ہم کو زندگی کا سلیقہ سکھایا، معبودان باطل کو چھوڑ کر یہ خدا کی عبادت سکھائی، اور ہمارے نبی پر اللہ کا قرآن بھی اترتا ہے، اللہ کی کتاب بھی اترتی ہے۔ تو آج ہم بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پھر جہالت کے دور میں،
پھر ہم کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ تو بادشاہ جب پوچھتا ہے کفار مکہ کو کیا یہ صحیح کہے ہیں، تو بادشاہ کے پاس ان کے پاس کوئی بات چیت نہیں رہتی، تو وہ بات میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ٹال مٹول کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک بات بولتے ہیں، کیا یہ بادشاہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے نبی کچھ الگ بولتے ہیں۔ تو جعفر طیار کو پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نبی کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں سناتے ہیں، سورہ مریم کی آیتیں سناتے ہیں۔ تو جیسے قرآن سنا تھا تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کہتا ہے واقعی یہ وہی کلمات ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو سکھائے ہیں۔ واقعی میں آپ کے نبی برحق ہیں، اگر مجھ پر سلطنت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں خود نبی آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے پاس آتا، ان کے جوتوں کو صحیح کرتا، ان کے قدموں کو دھوتا، ان کی خدمت میں رہ کر اسلام لاتا۔ جیسا یہ بولنا تھا تو وہ پورے کے پورے مکہ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ منہ پہ ہاتھ پھرا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کو سختی سے کہتا ہے کہ دیکھو ایسا جو ہے معاملات میرے سامنے آئندہ بار نہیں آنا چاہیے، یہ جب تک رہ سکتے ہیں میرے ملک میں ان کو امان ہے، رہ سکتے ہیں، یہ تحفے تحائف جو دیے ہیں وہ بھی واپس کر دیا جائے، تو سب واپس کر دیتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس طرح وہ نامراد ہو کر پھر مکے کو آ جاتے۔ اس طرح جو مظلوم مسلمانیں رہتے، جو کمزور مسلمان رہتے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو جاتے ہیں حبشہ میں۔ تو محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں، مکے میں جب ہجرت کر وہ گئے تو اور بہت ظلم زیادہ ہونے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق قریش خاندان کے بہت بڑے ذیشان، ان کی ذات ہر ایک کے پاس لائق صد احترام تھی، ہر کوئی کا ان کا احترام کرتا تھا، لیکن ان پر بھی تجرب کیا گیا کہ آپ بھی ہجرت کرنے کا ارادہ فرمائیں۔ آپ ہجرت کرنے کے ارادے سے اپنا ساز و سامان لے کے مکہ چھوڑ کے جب باہر جانے لگے تو وہاں پر مکے کے باہر جب جاتے ہیں تو سامنے سے مالک بن دغنا بول کر ایک سردار قوم آتا ہے اور ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے اے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے، سفر کا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ لوگ جو ہے ہم کو اسلام پہ قائم رہنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، بہت ظلم ستم کر رہے ہیں۔ تو مالک بن دغنا کو غصہ آ جاتا اور وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے جیسے خوش اخلاق نرم مزاج کے لوگ اگر مکہ چھوڑے تو مکہ کا حال کیا ہوگا؟ چلو میں آپ کو امان دیتا ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو بول کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں واپس لاتے ہیں۔ پورے سرداران کو مخاطب ہو کر مالک بن دغنا کہتا ہے کہ دیکھو کہ آج سے یہ میرے امانت میں ہے، میرے ذمہ ہے، تو تم کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو محترم حاضرین، تو کفار مکہ، سرداران مکہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ دیکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے آنگن میں زور سے قرآن نہ پڑھی جائے، اس شرط میں جو ہے ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ تو مالک بن دغنا جو ہے شرط کو منظور کر لیتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو گھر کے اندر پڑھیں اور خاموشی سے پڑھیں، آواز کے ساتھ گھر کے باہر نہ پڑھیں۔ تو یہ شرط ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط کے مطابق قرآن کو گھر میں آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد آپ کی غیرت جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتی، آپ کے دل میں ارادہ ہو جاتا کہ باطل کی عبادت زور و شور سے ہو اور ہر ایک کے سامنے ہو اور ظاہر ہو، اور حق کی عبادت اور حق کا کلمات اور حق کا کلام اندر چھپیدے کرنا اور خاموشی سے کرنا، یہ میرے اسلام کے لیے گوارا نہیں۔ تو فوری آپ باہر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جب مالک بن دغنا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں، آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو مالک بن دغنا آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنا ذمہ لے لیتا ہوں، کیونکہ شرط کے اعتبار سے جو ہے آپ جو ہے شرط کاٹے، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایمان افروز بات کہتے ہیں
اور فرماتے ہیں کہ اے مالی بن دگنا، آپ کے ذمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب میرے اللہ کی، میرے خدا کا ذمہ کافی ہے۔ محترم حاضرین، یہ ایسا ایمان جو ہے ہمارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اتنے مشکلات پڑھ کر، اتنے مشکلات کا سامنا کر کر ایسی ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم کو ملی ہے، ان کے قربانیوں کے طفیل ملی ہے، تو ہم کو کس طرح اس کا پاس رکھنا چاہیے، اس کا کیسا خیال رکھنا چاہیے۔ آج افسوس کی بات ہے، آج ہم ایمان کو خراب کرنے میں لگا رہے ہیں۔ ہر بات پہ جو ہے ہم لڑائی جھگڑا فساد پھیلاتے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم کو چاہیے کہ ہمارے جو ایمان ہم کو جو پہنچا ہے، اس ایمان کو ہم آگے پہنچانے کے لیے ہم تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم اگلی قوم کو کس طرح ہم پہنچانا ہے، یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ ہے، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ تو محترم حاضرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ 5ویں نبوی کا واقعہ ہے۔ جب 6ویں نبوی میں آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی عمر جب 40/6 سال ہوتی ہے، تو 6ویں نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ حضرت حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہے، اور آپ کے دو شریک بھائی بھی، رضائی بھائی بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی ماں کا دودھ پیے ہوتے، اس طرح بھائی بھی ہوتے اور چچا بھی ہوتے۔ محترم حاضرین، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے تھوڑے دن پہلے پیدا ہوتے حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ صبح میں جاتے تھے شکار کے لیے، شام میں آتے تھے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مکہ والوں کا یہ رواج تھا کہ جو کوئی باہر سے آتا تو لوٹتے وقت، آتے وقت جو ہے کعبے کا طواف کرتے ہی رہتا۔ تو حضرت حمزہ بھی شکار کو صبح میں جاتے، جب شام میں آتے تو کعبے کا طواف کر کے پھر گھر کو لوٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خدا کی عبادت کرنے کے لیے تشریف فرما رہتے ہیں، تو اس وقت ابو جہل اپنی جہالت کو اتر جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ ستاتا ہے، نازیبا کلمات کہتا ہے، بہت برے بات کہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام غمزدہ ہو کر آ جاتے ہیں، غمزدہ ہو کر آ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ تو اتنے میں امیر حمزہ شام کے وقت شکار سے واپس ہوتے ہیں، تو ان کی بہن کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کہا ہے، اس طرح کہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے غمزدہ ہو گئے ہیں، بہت یہ ہو گئے ہیں۔ تو محترم حاضرین، امیر حمزہ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا، بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ سیدھا آپ جاتے ہیں کہ مکہ کے قریب جو دارالندوہ رہتا ہے، اس کے قریب جو ہے ابو جہل کھڑا رہتا ہے، تو سیدھا جاتے ہی امیر حمزہ اپنے کمان سے ایک سر پہ ابو جہل کی مارتے ہیں، تو اس کا سر پھٹ جاتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ تو ابو جہل جو ہے بنو مخزوم سے ہے، اور امیر حمزہ بنو ہاشم سے ہے۔ تو بنو مخزوم کے لوگ جو ہے ابو جہل کی تائید میں آ کر امیر حمزہ پر حملہ کرنا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ابو جہل بھاپ لیتا ہے کہ اگر میرے خاندان والے مجھے سپورٹ دیں گے تو امیر حمزہ کے خاندان والے بھی سپورٹ دیں گے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا خاندان رسول کا خاندان ہے، اور ہر ایک جو ہے ان کا اور تائید بڑھ جائیں گی۔ تو ابو جہل جو ہے پورے اپنے لوگوں کو روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ان کے بھتیجے کو جو ہے دل دکھایا ہے، ان کو ستایا ہے، اس وجہ سے وہ بدلہ لیے برابر ہو گیا۔ اس طرح وہ بہت ہوشیاری سے جو ہے اپنے لوگوں کو سمجھا لیتا ہے۔ تو امیر حمزہ جو ہے ابو جہل کو مارنے کے بعد خوشی خوشی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے اور ابو جہل کو میں نے ایسا مار دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے، ذرا سماعت فرماتے چلیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ اے چاچا، کہ مجھے اس میں خوشی نہیں ہے کہ آپ جو ہے بدلہ لے لیے، آپ ابو جہل کو مار لیے۔ تو امیر حمزہ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے خوشی کس میں ہے، آپ کی خوشی کس میں ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ اے چچا، آپ ایمان لا لیجیے، اس میں بہت زیادہ میری خوشی ہے۔ تو اس وقت فوری امیر حمزہ جو ہے ایمان لا لیتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔
اور مسلمان ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ امیر حمزہ مسلمان ہو گئے، تو بہت کافروں کے صفوں پر ماتم بھی جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر شخص ہے، ان کی بہادری مکہ والے پورے مانتے تھے۔ اس کے بالکل 3 دن بعد ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ندوہ کے لوگوں میں آپ ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے، وہی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کے اوپر کیا کیا کرنا ہے وہ پالیسی میں آپ بھی برابر شریک تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آ جاتا، یہ کیا ہے ہمیں بھائیں لڑ لینے کا، یہ مسلمان ان کافر لڑنے کا، اس وجہ سے کیا کرنا چاہیے کہ یہ پوری کا پورا جو ہے نبی پاک علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہے، ان کو ہی آج قتل کر دیے تو یہ کوئی مسلمان نہیں، ہم پہلے جیسا رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کو ہی نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دینا چاہیے۔ وہ ارادے سے آپ جو ہے تلوار نکلتے ہیں، تلوار لے کر نکلتے ہیں، تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں۔ وہ ایمان والے رہتے لیکن ایمان چھپا کر رہتے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے عمر، اتنے غصے میں اور تلوار ننگی کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ وہی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، اپنے بھائی کو جدا کر دیا ہے، میں اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا دیر کر دینا چاہیے، تاکہ ان کو دوسرا طرف ڈائیورٹ کر کے میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کر یہ پیغام پہنچا دینا چاہیے کہ حضرت عمر آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نبی کو بعد میں قتل کیجئے، اپنے گھر کی تو پہلے تلاشی لے لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہن بھی حضرت سعید بن زید خود مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کے گھر میں خود اسلام پہنچ چکا ہے، آپ کے گھر والے خود ہی ایمان والے ہیں، اپنے گھر کی خبر لو، بعد میں ان کے نبی کی خبر لو۔ جیسا ہی ان کو معلوم ہوتا ہے تو اور غصے میں آ جاتے، پہلے ان کے بہن کے گھر کو جاتے، اور جاتے ہی دروازہ بند ہوتا ہے، تو جیسے ہی دروازے قریب جاتے تو قرآن کی آواز سنتے، سنتے ہی زور زور سے کھٹکا مارتے ہیں۔ تو کون؟ بولے کہ میں عمر۔ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید جلدی وہ قرآن جو ہے اندر ربے کے ان کے پاس ان کو پڑھانے کے لیے ایک صاحب رہتے، وہ سب چھپ جاتے ہیں، ان کو چھپا دیتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے بہن بھی کو آگے مارنا شروع کر دیتے، اور ان کے اوپر سوار ہو کے مارنا شروع کرتے ہیں۔ ان کی بہن آ کر ان کو چھڑاتے ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لا لیے، تم بھی ایسا کیے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب جو ہے آ کر ان کو روکتے ہیں، تو فاطمہ کو بھی ایک مارتے ہیں، تو ان کے چہرے پر خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کی بہن چلا کر کہتے ہیں کہ عمر تو ہم کو جان سے بھی مار دو، لیکن ہم نبی کا کلمہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، نبی کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے تو ہم کو جان سے مار دو۔ جیسا ہی یہ بات ان کی زبان سے سننا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اپنی بہن کو دیکھتے ہیں کہ ان کو چہرے پہ خون جاری ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنا میں مارنے کے باوجود بھی، اتنا یہ کرنے کے باوجود بھی تم لوگ کے پاس کیا ہے ایسی چیز جو آپ کو اس طرح استقامت بخشتی ہے، اور ابھی تم کچھ پڑھ رہے تھے، وہ لاؤ میں بھی کچھ پڑھتا ہوں۔ تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھینا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کر کر آتے ہیں تو حضرت ان کی بہن جو ہے جب قرآن دیتے ہیں، قرآن کے تھوڑے اوراق دیتے ہیں، تو اس میں سورہ طٰہٰ حضرت عمر پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی پڑھنا تھا، آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے بھی آپ کے نبی کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب تک حضرت نعیم بن عبداللہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام پاس جا کر کہتے ہیں کہ عمر فاروق جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے
ایک گھر میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہمیشہ میٹنگ کرتے تھے، وہاں ہی بیٹھ کر رہتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کی نیت سے آتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک علیہ السلام پاس رہتے ہیں۔ جیسے ہی عمر فاروق آتے ہیں تو کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتے ہیں حضرت حمزہ، اور کہتے ہیں کہ اگر عمر بہتر ارادے سے آیا ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر کوئی غلط ارادہ ہوگا تو وہاں پر اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہاں پر ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہم نبی پاک علیہ السلام پر کچھ بھی ذرا برابر آچانے نہیں دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آنے دو، آنے دو۔ تو محترم حاضرین، جو عمر فاروق آتے ہیں تو فوری تلوار پھینک کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں گر کر اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جیسا ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا لیے تو مسلمانوں میں بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، نعرے تکبیر کے آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر کے ایمان لا لیتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ جو حق پر ہو وہ چھپ کر عبادت کرے، اور جو باطل ہو اور وہ ظاہر طور پر عبادت کرے۔ آئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جو ہے پورے مل کر ظاہر طور پر پورا اعلان عبادت کرتے ہیں۔ تو سب مسلمان مل کر نکلتے ہیں اور کعبے کی طرف آتے ہیں، تمام حضرات جو ہے ٹھہر کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو کفار مکہ ان پر اٹیک کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہی قریب آتے ہیں تو عمر فاروق جو ہے وہی مسلمانوں کو صف میں نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی مسلمان صف میں دیکھ کر عمر فاروق جو رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ عمر بھی مسلمان ہو گیا، اب ہم اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو محترم حاضرین، عمر فاروق سے اتنے بہادر شخص تھے، اتنے بہادر تھے، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان کا بھی وہاں گزر نہیں ہوتا۔ ایسے بہادر شخص کا نام ہے عمر۔ تو محترم حاضرین، اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا لیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لاتے تھے وہ کمزور لوگ تھے، اور بڑے لوگ بھی ایمان لا چکے تھے، ان میں امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی ہی شروع ہو گئی، ایک مسلمان بھی جو ہے پھر کفر طرف نہیں لوٹا، اگرچہ کہ اپنی جان گنوا دیا لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ تو پورے دارالندوہ میں پھر ایک میٹنگ ہوئی، ایک معاہدہ ہوا، پورے لوگوں کو بلایا گیا، پورے لوگ جو ہے یہ فیصلہ کیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والوں کو، بنو ہاشم کو شہر بدر کر دینا چاہیے، شہر بدر کر دینا چاہیے، بیک آؤٹ کر دینا چاہیے۔ ان سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان کو کوئی دعوت نہیں دے گا، ان سے کوئی چیز خریدے گا نہیں، کوئی چیز بیچے گا نہیں، ان کو شہر سے نکال دیا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اور ان کے پورے خاندان کو، نبی پاک علیہ السلام کو اور ان کے پورے خاندان کو شہر سے نکال دیے جاتے ہیں۔ تو پورا قافلہ، پورا خاندان مکے کے باہر ایک پہاڑ کے اوپر جا کر رک جاتے ہیں، وہ پہاڑ کا نام ہے شعب ابی طالب، شعب ابی طالب۔ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام اور ان کے چاچا ابو طالب اور بی بی خدیجہ سب حضرات جو ہے وہاں پر تشریف فرما ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حاضرین، ایسا یہ واقعہ ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ خریدنے کے واسطے پیسے ہیں لیکن دینے کے واسطے کوئی تیار نہیں ہے۔
شادی بیاہ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لین دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی بھی معاملات نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، ایسا ہو گیا تھا کہ پورے کے پورے نبی پاک علیہ السلام کے خاندان والے پتے کھا کر زندگی گزارنا شروع کر۔ رات میں بلکنے کی بچوں کو آواز آ رہی ہے، کوئی دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات میں جب آواز آتی ہے رونے پلانے کی تو مکہ میں رہ کر کافر خوش رہتے تھے کہ اب جو ہے نبی پاک علیہ السلام جو ہے اپنے نبوت کو چھوڑ دیں گے، اپنے یہ مشن کو چھوڑ دیں گے، اپنی یہ دعوت کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر، لیکن نبی پاک علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑیں۔ تو محترم حاضرین، اس طرح جو ہے ایک دن دو دن نہیں بلکہ پورے 3 سال اسی طرح زندگی گزار، ایک دن دو دن نہیں بلکہ 3 سال، ایک چھت نہیں، کیا بھی نہیں، خالی پہاڑ کے اوپر وہی کچھ پکا لیے، پک گیا، کوئی آیا، کوئی جو ہے کسی کے اوپر رحم آیا، کوئی کسی کے اوپر رحم آیا تو چوری چھپے جو ہے کچھ لا کر دیتا تھا۔ اگر کچھ کفار مکہ کو معلوم ہو جاتا تو پھر اس پر ظلم ہوا کرتا۔ تو محترم حاضرین، اس طرح ہوتا۔ تو اتنے میں تھوڑے لوگوں کے 3 سال کے بعد تھوڑے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا کیا غلطی ہے، کہ ہم ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا غلطی ہے، ان کو ہم بہت ظلم کر رہے ہیں، ہم یہ معاہدہ توڑ دینا چاہیے، ہم یہ معاہدہ توڑ دینا چاہیے۔ کچھ ایسا ڈسکس کرتے ہیں تو حضرت ابو طالب بھی جو ہے وہ گھاٹی سے اتر کر تشریف لاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو جب معلوم ہوتی ہے کہ بات ایسی چل رہی ہے تو حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں کہ دیکھو چاچا، کہ جو معاہدہ جو لکھ کر کعبہ میں رکھا گیا ہے، جو معاہدہ لکھ کر جو کعبہ پر لٹکا دیا گیا ہے، اس کو جو ہے دیمک کھا چکی، کیونکہ وہ پورا معاہدہ لکھ کے کعبے میں رکھے تھے، تو وہ پورا معاہدے کو، پیپر کو دیمک کھا چکی ہے۔ ہاں، وہاں پر دیمک نہیں کھائی جہاں پر اللہ کا نام موجود۔ یہ بات سن کر حضرت ابو طالب جو ہے نیچے اتر کر آ کر کہتے ہیں، تو تھوڑے چیما گویا ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے لوگ جو ہے نہیں، یہ معاہدہ توڑ دینا چاہیے، تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے جاری رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہمارے اندر جو ہے اتحاد ہوتا ہے، جب بھی ہمارے اندر جو ہے لڑائی جھگڑا کم ہو جاتا ہے، ہم پہلے جہالت کے دور میں پہلے اچھا خوش تھے، اسی طرح ہم رہیں گے۔ تو اتنے میں ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جو معاہدہ کیے ہیں اس کا پیپر، وہ کاغذ کو دیمک کھا چکی ہے، اور جہاں پر اللہ کا نام ہے وہاں پر دیمک نہیں کھائی۔ تو وہ لوگ خود بخود یہ بات پر آمدہ ہو جاتے ہیں، اگر ایسا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اس طرح فرمائے تو یہ معاہدہ ہم توڑ دیں گے، آپ پھر مکے میں آگے زندگی گزار سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے اسی طرح رہنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب کو بہت یقین تھا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی پورے بچپن سے آپ کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بہت سے کاہن اور بہت سے راہب جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا گواہی دیتے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ معلوم تھا، حضرت ابو طالب کو بہت زیادہ معلوم تھا کہ کہا کہ شرط منظور ہے۔ جب جا کر کعبہ کھول کر دیکھتے ہیں تو معاہدے کا پورا پیپر جو ہے دیمک کھا چکی ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کا نام ہے وہاں پر دیمک نہیں کھاتی۔ تو معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پورے کے پورا نبی پاک علیہ السلام کے اہل خاندان پھر اپنے گھروں میں آ کر زندگی گزارتے۔ اس طرح 3 سال گزر جاتے ہیں۔ کتنے؟ 3 سال گزر جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ السلام پر کتنا بھی ظلم کرو، نبی پاک علیہ السلام اپنے مشن سے نہیں باز آ رہے ہیں، نہیں رک رہے ہیں، تو یہ کام کرنا چاہیے، ان کو تحفے تحائف، ان کو بہت سی چیزیں پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کو ایسا کچھ اپنے مشن سے رک جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس کفار مکہ جاتے ہیں، ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیسہ ہونا ہے تو ہم بہت زیادہ آپ کو پیسہ دیں گے، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہمارے پورے اس کے زمین کے آپ ہی بادشاہ ہیں، اگر آپ عورتیں چاہتے ہیں تو ہمارے سے بہت خوبصورت جو بھی عورت ہے آپ کے نظر ہے، آپ کون سے عورت کو بھی لے سکتے، آپ کو جو چاہے وہ لے لیجئے، لیکن اپنے مشن سے، اپنے دعوت و تبلیغ سے، اپنے اس ایمان سے آپ جو ہے تبلیغ نہ کریں، ایمان کو روکے رکھیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بات مانتے نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے کوئی عہدے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کوئی عورت کی ضرورت ہے، میں اپنے اللہ کے پیغام کو ضرور بضرور پہنچا کے رہوں گا، تم جو کچھ چاہو کر لو۔
تو پھر وہ لوگ جو ہے نبی پاک علیہ السلام نہیں مانے تو حضرت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. ابو طالب کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں کہ آپ کے بھتیجے کیا چاہتے ہیں, یہ کرنے سے کیا ہونا ہے ان کو. اگر وہ حکومت چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم کے لیے حاضر ہے, آپ کو پیسے ہونا ہے وہ بھی حاضر ہے, آپ کو جو چاہے بولے وہ شرط ہم کو منظور ہے, لیکن وہ اللہ کے پیغام کو نہ پہنچائیں, ایمان کی دعوت نہ دیں. تو محترم حاضرین, حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں. حضرت ابو طالب جو ہے ان کو کوئی بات نہیں بولتے, وہ چل جاتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ آتے ہیں, پھر دوسری مرتبہ آ کر پھر جو ہے یہ پورے تحفے تحائف پیش کر کے سب چیزیں پیش کر کے کہتے ہیں یہ پورے چیزیں ہیں, آپ کو جو چاہے کر لیں, آپ جو چاہیں لیں, کہ آپ جو ہے اپنے مشن سے رک جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو خود حضرت ابو طالب بلاتے ہیں کہ اے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ چیزیں پیش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے تبلیغ کے لیے آپ رک جائیں, اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے آپ باز آ جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں اے چچا, یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں, جب بھی میں اپنے دین کی دعوت سے نہیں دستبردار ہوں گا, میں اللہ کے پیغام کو پہنچا کے ہی رہوں گا, تم جو چاہے کر لو. تو جیسے ابو طالب کو یہ بات سننا تھا تو پورے لوگوں کو واپس کر دیے اور کہے کہ اے بھتیجے تم جو چاہے کرو, تم جو چاہے کرو, میں تمہارا ساتھ دوں گا, تم جو چاہے کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا. محترم حاضرین, اس طرح جو ہے وہ لوگ ناکامیاب ہو گئے. ظلم کرے جب بھی وہ ناکامیاب ہوئے, بہت سے موٹیویٹ کرنا چاہے جب بھی وہ ناکامیاب ہوئے, لیکن وہ کیا کرنا کرے, پھر جو ایمان لا رہے تھے ان کو بہت زیادہ ستا رہے تھے, جو ایمان لا رہے تھے ان کو بہت زیادہ ستا رہے تھے. تو 10 نبوی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے, 10 نبوی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ہے شق قمر کا واقعہ. تو محترم حاضرین, ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اپنی مٹھی میں چند کنکرے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو, اپنے آپ کو رسول کہتے ہو, بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے, بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے ان کو پوچھو کہ میں کیا ہوں. تو جیسا ہی نبی پاک علیہ السلام فرمانا تھا تو وہ مٹھی کو اپنے کان کے قریب کرتا ہے تو خود بخود اس میں آواز آ رہی ہوتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو فوراً وہ کنکرے پھینک دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. تو محترم حاضرین, جب سرداران قریش اور سرداران مکہ جو ہے یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ باہر سے ایک آدمی کو بلایا جائے, بلا کر ان کو سمجھایا جائے کہ آپ جو ہے اپنے اپنے چیزوں سے پھر باز رہ جائیں. نہیں ترکیبہ. تو مالک بن حبیب جو ہے ایک اچھے انسان تھے, انہوں حبیب بن مالک کو ابو جہل بڑے بڑے لوگ بلا کر کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے بیچ میں جو ہے ایک آدمی رہے گا, بڑے آدمی رہے گا, تمہیں فیصلہ کرو کہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام جس طرح بھی چاہے یہ کام سے باز آ جانا چاہیے, یہ کام سے روک دینا چاہیے. تو حبیب بن مالک جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو بلا بھیجتے, پورے بڑے قریش کے مکہ وغیرہ رہتے, تو نبی پاک علیہ السلام کو بلا کر بھیجتے. تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے. تو حبیب بن مالک کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ معجزے دکھلاتا ہے, وہ معجزے مانے ولی کرامت دکھلاتا ہے, نبی معجزہ دکھلاتا ہے, نبی معجزے دکھلاتا ہے. تو محترم حاضرین, تو نبی پاک علیہ السلام سننا تھا تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم کہو کہ میں کیا معجزہ دکھلانا ہے, تم کہو میں کیا معجزہ دکھلانا ہے. تو حبیب بن مالک کہتا ہے میں تم سے 2 معجزے مانگتا ہوں, ایک بتلاتا ہوں ایک نہیں بتلاتا, ایک بیان کرتا ہوں ایک بیان نہیں کرتا. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کون سا بولیے. تو حبیب بن مالک کہتا ہے کہ دیکھو 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے, 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے, اور آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجیے, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجیے, اور ایک جو شرط ہے وہ میں نہیں کہتا,
وہ جو ہے آپ خود بولنا، یہ بول دیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چلو آئیے. تو جبل ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں پر پورے مکہ والوں کو لے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرداروں کو، آؤ 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 دیکھو. کیونکہ وہ لوگ جو ہے نبی پاک علیہ السلام جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے. اور جادوگر کی جادوگری آسمانوں میں نہیں چلتی، زمین پہ چلنے کا. اب آؤ دیکھو. تو نبی پاک علیہ السلام جیسا ہی ابو قبیس پر تشریف لے گئے تو 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے، پورے کا پورا بڑا چاند ہے، پورنمی کا چاند. تو نبی پاک علیہ السلام اپنی انگلی مبارک اٹھا کر اس طرح کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، آدھا ٹکڑا اس طرف چل جاتا ہے، آدھا ٹکڑا اس طرف چل جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام جھولے میں رہ کر چاند سے کھیلے، یہ کیا چیز ہے؟ ابھی جھولے میں رہ کر چاند سے کھیلے ہیں. تو محترم حاضرین، پھر جب انگلے ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ 2 ٹکڑے مل جاتے ہیں. تو حبیب بن مالک کہتا ہے ایک شرط تو آپ پوری کرتے ہیں، ایک معجزہ تو دکھلائے ہیں، دوسرا معجزہ. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے اور گونگی بھی ہے. تم چاہتے ہو کہ اسے اچھا کر دے، جاؤ تمہاری بیٹی اچھی ہوگی. جاؤ تمہاری بیٹی اچھی ہو گئی. تو محترم حاضرین، جیسے ہی بولنا تھا تو حبیب بن مالک کہتا ہے یا اہل مکہ لا کفر بعد ایمان، اے اہل مکہ یاد رکھو کہ ایمان کے بعد اب کفر نہیں ہے. اعلموا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ رسولہ، جان لو کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ جو شخص نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. تو محترم حاضرین، حبیب بن مالک کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، وہ بھی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلام بن گئے. جیسے ہی حبیب بن مالک جو ہے جلدی دوڑتے جو ہے سیدھا اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں تو اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی خود چل کر آ کر ان کا دروازہ کھول دیا. تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے جیسا وہ اچھی ہو گئی، وہ دیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں. تو حبیب بن مالک اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں یہ بیٹی یہ کیسا ہو گیا؟ تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں سو گئی تھی تو ایک نورانی چہرے والے، ایک حسین و جمیل شخص آئے میرے خواب میں آ کر کہے کہ دیکھو تمہارے بابا ہم مسلمان ہو گیا ہے، ابھی تم مسلمان نہیں ہوئی، تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ تم کو پوری چیزوں سے شفا دے گا. تو فوری میں کلمہ پڑھ لی تو الحمدللہ میں جیسے ہی نیند سے جاگی تو میں اچھی ہو گئی. محترم حاضرین، یہ شق کمر کا واقعہ 10 نبوی کو پیش آیا. یہی واقعے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام شعب ابو طالب سے اتر کر جب اپنے گھر آئے، تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا. حضرت ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہوئے آ رہے تھے، ہر طرح سے مدد کرتے ہوئے آ رہے تھے. جو کوئی نبی پاک علیہ السلام کی طرف غلط نظر دیکھتا تھا، حضرت ابو طالب اس کے خلاف ٹھہر جاتے تھے، اسی کا آڑ بن جاتے تھے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا 10 نبوی کو. ابو طالب ابھی انتقال ہو گئے، تھوڑے ہی دن ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، نبی پاک علیہ السلام کی چہتی بیوی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کو ایک ہی سال 2 بڑے رشتہ دار، ایک چچا اور ایک بیوی انتقال ہو جاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے لیے عام الحزن ہے، یعنی یہ آج کا سال میرے لیے غم کا سال ہے، آج کا سال میرے لیے غم کا سال ہے. تو 10 نبوی کو پورے سیرت نگار عام الحزن کو شمار کرتے ہیں. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ کی عمر انتقال کے وقت 60 پر 5 سال رہتی. کتنی؟ 65 سال ہوتی ہے. اور جنت المعلیٰ مکہ کے قبرستان میں بی بی خدیجہ کو دفن کیا جاتا ہے. تو محترم حاضرین، بی بی خدیجہ کے بہت سے فضائل ہیں، وہ بیان کریں گے تو وقت کم ہے. تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب وہ لوگ کتنی کی آفر کرتے تو بھی نبی پاک علیہ السلام کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں. تو حج کا موسم آ جاتا ہے.
حج کا موسم آتا ہے تو کعبے کے اطراف ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک قافلہ آتا ہے یہاں پر ڈیرے ڈال کے بیٹھتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ پورے لوگوں کے پاس جا کر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، پورے لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس میں سے کئی لوگ جو ہے ایمان لا لیتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس میں سے جو کعبے کے حج کے لیے آئے ہیں وہ یثرب کے مقام سے بھی آئے تھے۔ یثرب جو ہے مدینہ منورہ کا پرانا نام، تو وہاں پر یثرب میں جو ہے دو مشہور قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج، اوس خزرج یہ دو قبیلے تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ دو قبیلوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی رہا کرتے تھے، یہودی بھی رہا کرتے تھے۔ یہودی کس طرح اوس خزرج کو لڑاتے تھے، اوس خزرج کو ہمیشہ لڑاتے تھے اور حکومت ان کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، میں نے آپس میں پھوٹ ڈالتے تھے اور حکومت کرتے تھے، اور وہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ عزت والا سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تورات ان کے پاس تھی، اہل کتاب تھے، تو ان لوگوں کو جو ہے آپ بہت چھوٹی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو ان لوگوں کے یہودیوں کے منہ سے اور ہمیشہ سنتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو جب یہ حج کو جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہے، یہی آخری نبی ہے۔ تو اس وقت جو ہے فوری جو ہے اوس کے 10 لوگ اور خزرج کے 2 لوگ، تقریباً 12 لوگ جو ہے ایمان لا لیتے، 12 لوگ ایمان لا لیتے اور ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لیتے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، بیعت عقبہ، یہ کیونکہ یہ بیعت جو ہے مینا کے مقام پر ہوتی ہے، مینا کے گھاٹی میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے بیعت عقبہ اولا ہوتا ہے۔ پھر جب دوسرا موسم آتا ہے تو پھر دوسری عقبہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا دین کی دعوت اور اسلام کی روشنی مدینے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بہت سے واقعے ہیں، اس کے ساتھ بہت سے واقعے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام طائف کا سفر کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے بیعت عقبہ ہے، طائف کے سفر میں جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات پیش آئے انشاءاللہ ہم کل بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کہا گیا ہے، جو بھی سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔